بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین اور طلباء عزیز، ہم نے 6 اقسام کی تعریفی کی تھی۔ آج ان کا مختصر سی علامتی بیان کریں گے کہ طالب علم کو 6 اقسام آپ نے کس طرح سمجھانا ہوگا، آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے اور طلباء کی 6 اقسام کیسے سمجھیں گے۔ تو دیکھیے، ثلاثی مزید کی جو ہے نا 12 ابواب ہے، ان میں سے جو مشہور ابواب ہیں ان کی علامتیں جب آپ ان کو سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو جب ثلاثی مزید اس کی سمجھ میں آئے گا تو خود بخود ثلاثی مجرد سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح رباعی مزید کے جو 3 ابواب ہے ان کی مختصر سی علامت جب آپ ان کو بتائیں گے تو جب رباعی مزید اس کی سمجھ میں آئے گا آ گیا تو رباعی مجرد خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ مثلا ثلاثی مزید کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے بابی فعال ہے۔ سب سے پہلی بات بابی فعال کی علامت یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں حمزہ قطعی، امر ازل کے شروع میں حمزہ قطعی ہوگا۔ اب طالب سے یہ کہہ دے کہ حمزہ پر زبر، آخر پر زبر، اکرم افلح، حمزہ پر پیش اور آخر پر زبر، اکرم افعل، یا حمزہ پر زبر اور آخر کو جزم، اکرم۔ یہ بابی فعال کی علامت ہے، حمزہ پر زبر، آخر پر زبر، حمزہ پر پیش، آخر پر زبر، حمزہ پر زبر، آخر میں جزم سکون۔ اور دوسری علامت یہ ہے بابی فعال کی حرف عطف پر پیش، عین کلمہ پر زیر، یو کریمو بروزن یو فعلو۔ تو اب دیکھو یو فعلو میں حرف عطف پر پیش ہے یوف اور عین کلمہ پر زیر۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ثلاثی مزید باب تفعیل، عین کلمہ مشدد، صرف یصرف۔ اور تیسری علامت ثلاثی مزید کی باب مفعل ہے، فا کلمے کے بعد الف زائد ہوگا، ضارب۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف ہو، آخر میں تنوین نہ ہو، نون تثنیہ نون جمع نہ ہو۔ اب ضاربون میں بھی فا کلمہ کے بعد الف زائد تو ہے لیکن چونکہ آخر میں تنوین ہے، نون تثنیہ ضاربان، نون جمع ضاربون، تو نون تنوین نہ ہو، نون تثنیہ نہ ہو، نون جمع کا نہ ہو اور فا کلمہ کے بعد الف زائد ہو، یہ بھی ثلاثی مزید کی علامت ہے۔ شروع میں تا ہو اور عین کلمہ مشدد ہو، تفعل، تصرف یتصرف۔ فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان تا زائد ہو، اکتسب افتعل۔ دیکھو اکتسب، افتعل۔ اب اسے آپ پورا با جب آپ پڑھیں گے نا، اکتسب افتعل، یکتسب یفتعل، اکتسابا افتعالا، مکمل با کے اندر فا اور عین کلمہ کے درمیان میں تا زائد آئے گی تو یہ بھی ثلاثی مزید کی علامت ہے۔ فا کلمہ سے پہلے نون زائد ہو پوری باب میں، انصرف، فا کلمہ سے پہلے نون زائد، انصرف، انفعل، انفعل۔ تو اب دیکھو انصرف، انفعل، تو یہ ماضی، مضارع، اسم فاعل پوری گردانوں کے اندر جو ہے یہ فا کلمہ سے پہلے جو ہے نون زائد آتا ہے، یہ بھی ثلاثی مزید کی علامت ہے۔ فا کلمہ سے پہلے سین اور تا دونوں زائد آ جائے جسے باب استفعال کہا جاتا ہے، استخرج، استفعل، یستخرج، یستفعل۔ اب دیکھو سین اور تا ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، تمام گردانوں کے اندر سین اور تا جو ہے فا کلمہ سے پہلے زائد آتے ہیں، یہ بھی ثلاثی مزید کی علامت ہے۔ لام کلمہ مشدد ہو، احمر، افعل۔ اب آگے ایک دو اور باب چونکہ کثیر استعمال نہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں، ان کو فی الحال چھوڑ دے، ان کی علامتیں نہ سمجھائے، ویسے وہ باب پوری تفصیل کے ساتھ پھر آ رہی ہے۔ رباعی مزید کا ایک باب ہے باب فعللہ، جیسے دحرج، دحرج یدحرج دحرجتا، فعللتا۔ رباعی مزید کی 3 ابواب ہے، باب افعل تفعل، باب افعل لال، باب افعل لال۔ اب باب تفعل
پوری باب کے اندر سارے گردانوں میں فا کلمہ سے پہلے تا زائد، وزن میں فاعین دو لام اور شروع میں تا زائد، باب افعین لال عین اور لام اول کے درمیان نون زائد، پوری بابوں میں سارے بابوں میں احران جمع افعان للا۔ تو یہ جو علامتیں ہیں نا، یہ علامتیں جب طالب سمجھیں گے کہ بھائی ثلاثی مزید کی یہ علامتیں ہیں، جہاں بھی آپ نے عین کلمہ دیکھا مشدد، اس پر فتویٰ عین کلمہ کا لگانا ہے، جہاں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوگا تو اس پر فتویٰ جو ہے ثلاثی مزید کا لگانا ہے، جہاں حمزہ شروع میں آ جائے اور اس کے بغیر 3 حروف بھی ہو، ہاں، اور آخر پہ زبر ہو، اکرم افلح، اور فا و عین کے درمیان تا زائد، فا کلمہ سے پہلے تا زائد، عین کلمہ مشدد، اس طرح کی علامتیں جب طالب سمجھیں گے تو ثلاثی مزید اس کے سمجھ میں آئے گا، تو اسے کہیں گے کہ بھائی اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں تھی تو ثلاثی مجرد کہا جائے گا اس کو۔ اسی طرح ثلاثی مزید کی علامتیں ہیں، رباعی مزید کی علامتیں ہیں، وہ جب سمجھیں گے تو جو علامت اس میں پائی جائے گی جس جگہ میں تو ثلاثی رباعی مزید نہیں تو رباعی مجرد۔ تو اس طرح مختصر سا جو ہے یہ علامتیں ہیں، یہ آپ ان کو سمجھائے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے مشق اجرا کا ہے۔